الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے، اونچے رہو گے، تمہارا درجہ پورے عالم میں سب سے بڑا ہوگا. کب؟ جب مالدار بنو گے، تب جب دنیا بناؤ گے، عمارتیں بناؤ گے، سائٹ خریدو گے، سونے چاندی کے زیورات کا انبار لگاؤ گے، ایک کے بعد ایک فیکٹری، کارخانہ، ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ کی فکر، ایک جوڑے کے بعد دوسرے جوڑا، ایک عید کے بعد دوسری عید کی فکر. کب ہو گئے؟ پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ علاء الدین کا چراغ لے کر بھی ڈھونڈو، مسلمان سر اٹھا کر جیتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے. مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ جو ہمارے مقدس اور پاک باز جگہیں ہیں، جہاں جانے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، طہارت پیدا ہوتی ہے، دل کی گندگی دور ہوتی ہے، فتنوں سے انسان نجات پاتا ہے، وہاں بھی اب امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کا کنٹرول امریکہ اور یہود و نصارہ اور عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. جو باتیں مکہ مکرمہ، ایک تو ہے سعودی عرب چھوڑیے، بہت بڑا ملک ہے، اس میں ریاض آتا ہے، جدہ آتا ہے، کئی 100 شہر اس کے اندر چھوٹے بڑے موجود ہیں، گاؤں بھی ہے، دیہات بھی ہے، آبادی بھی ہے، ویرانہ بھی ہے. خاص طور سے مکہ مکرمہ میں جو حدود حرم ہیں، وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. ایسا نہیں کہ صرف اللہ کے کعبے کی جو مسجد الحرام ہے اس کے اندر نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو مسجد عائشہ بنائی گئی،
لوگ وہاں جا کر احرام پہن کر عمرہ کرتے ہیں، نفلی عمرہ، تو ایسی جگہوں پر پتھر لگا دیے گئے ہیں کہ یہ حدود حرم ہے۔ اللہ نے کائنات میں اس کی عظمت اور اس کی بلندی کو 4 چاند لگائے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر جا رہے تھے تو مکہ مکرمہ کی سرزمین آپ کو اتنی بھا گئی تھی کہ آپ آنکھوں میں آنسو لا کر فرمانے لگے، اے مکہ، مرتے دم تک میں تیرے در کو نہیں چھوڑتا۔ اگر یہاں کے بسنے والے اسلام مسلمان دشمن ہمیں پریشان نہ کرتے اور اللہ کا حکم نہ آتا۔ اللہ کا حکم بھی ہجرت کا ہے، اور یہاں کے لوگ جینے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے پیغمبر کو اتارا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے کلام پاک کو نازل کیا جاتا ہے، اس کی بھرپور دعوت و تبلیغ کی کوشش کی گئی۔ جب مکے والوں نے نہیں مانا تو کچھ صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ مکے کے لوگ نہیں مان رہے ہیں، طائف کی سرزمین کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، اور اس کے بعد کیا انجام ہوا اسلام کی تاریخ سے ذرہ برابر تعلق رکھنے والا جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کی سرزمین میں کیا معاملہ پیش آیا۔ علماء نے لکھا ہے آسمان کے فرشتے صرف 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو، بیوی ہاجرہ کو مکے کی سرزمین میں صفا مروہ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ نے کہا کہ بتانا بھی نہیں، چھوڑنا بھی ہے اور بتانا نہیں بھی ہے۔ بہت پریشان ہوئی، بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کے بعد والی عمر میں، جس وقت بچوں کے پیدا ہونے کی امیدیں کم ہو جاتی ہیں، آزمائش اور امتحانات سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نیک خصلت، نیک صورت، خوبصورت بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے ان کے گھر میں مرحمت فرمایا۔ کئی سالوں تک کوشش کے باوجود اگر آخری عمر میں کوئی بچہ، اور وہ بھی حسن کا، خوبصورتی کا پیکر، ظاہری باطنی جمال کا پیکر، باپ کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ کاش یہ بچہ میرے پہلو میں سوتا، ماں کہتی ہے کہ کاش یہ بچہ میرے پہلو میں سوتا، بہت دل کے اندر محبت آتی ہے ایسے ننھے منھے بچوں کو دیکھ کر، جو برسوں کے انتظار کے بعد وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے۔ ایسے موقع پر، اور بالخصوص بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو استنجا اور اپنی ضروریات بچھانے پر پوری کرتا ہے۔ ماں تو محبت اور ممتا کی خاطر اولاد کی خدمت بڑی خوش دلی سے کرتی ہے۔ وہ اپنے کپڑوں کو 70 مرتبہ دن میں گیلا کرے، وہ اپنے بچھونوں کو رات کے اندر ہر آدھا 1 گھنٹے کے اندر گندا کرے، ماں کے چہرے پر بل نہیں آتی۔ اس کی ممتا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایسے بچے کے تعلق سے کچھ برے جملے آئیں۔ خدا نہ کرے اگر باپ تنگ آ کر اس کے رونے سے یہ کہہ دیتا بھی ہے کچھ، اللہ کئی کو دیا کی سے، تو ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ اور بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوتا ہے اور بات کو سمجھنے لگتا ہے اور ابو کے گلے سے، سینے سے چمٹ جاتا ہے اور میا کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے، وہ وقت کی، وہ عمر کا جو تقاضا ہے، باپ ہر کسی چیز کو بھلا کر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ایمان کے بعد
سب سے بڑی نعمت دی ہے تو یہی اولاد کی نعمت دی ہے. اسے کھلانا، اسے پلانا، اسے گھمانے کے لیے لے کر جانا. حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. حالانکہ اور 11 بھائی ہیں، ان میں 2 سگے بھائی ہیں، دوسرے مہندرے بھائی ہیں. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. دیکھو اپنی طرف سے ناانصافی کرنا تو ان بچوں کی آہذاری لگ جاتی ہے. کسی کے 5 بچے ہیں، 4 بچوں کو معمولی کپڑے دینا، معمولی کھانا کھلانا اور معمولی سستی گورنمنٹ اسکول کے اندر ایڈمیشن دلانا، اور جس بچے سے پیار ہے اس کے لیے قیمتی کپڑے لانا، کھلونے لانا، ٹافی لانا، مٹھائی لانا، 2 نظر ہو، یہ اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن دل کے قابو کے بغیر قدرتی طور پر، نیچرل طور پر ایک بچے پر زیادہ محبت ہوتی ہے. کھانا سب کو برابر دے رہے ہیں، کپڑا سب کو برابر دے رہے ہیں اور کھلونے سب کو برابر دے رہے ہیں، لیکن ایک بچے کی طرف دل کا رجحان، دل کا میلان قدرتی طور پر ہوتا ہے، اس پر انسان کا بس نہیں چلتا. اور اللہ کے یہاں وہ جو نیچرل دباؤ، پریشر، زیادتی ہوتی ہے، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ بھی نہیں ہے. اس کے بس میں رہتے ہوئے ایک کو اچھا، ایک کو برا، ایک کو ایک نظر، دوسرے کو دوسری نظر، اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 اہلیہ محترمہ ہیں ہماری مائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. ایسا نہیں محبت کا مطلب کہ ان کو ریشمی جوڑا دیا اور دوسروں کو کاٹن کا جوڑا دے دیا اور ان کو فرسٹ ہینڈ کپڑے دلائے شو روم سے، اور بقیہ اہلیہ محترمات کو، ہماری ماؤں کو، حرم سراؤں کی زینت کو گجری سے سیکنڈ ہینڈ کپڑا کھلانے میں، پلانے میں، رکھنے میں سب برابر ہے. لیکن دل کا میلان اور دل کا رجحان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے میدان میں تشریف لے جاتے، اپنے کسی بیوی کو، اہلیہ کو ساتھ لے کر جاتے خدمت کے لیے. وضو کا پانی رکھنا ہے، مسواک رکھنا ہے، چپلوں کی حفاظت کرنا ہے، ساز و سامان کی حفاظت کرنا ہے. اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کا نمبر نکلتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزارش کر لیتے، درخواست کر لیتے، قانون کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے آپ کا نام نکلا ہے اس سفر میں ساتھ آنے کے لیے. میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ اپنا نمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخوشی دے دیں. اگر وہ اپنا حصہ دے دیتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سفر میں چلے جاتے، اور اگر اجازت نہیں دیتی ہیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے نہیں تھے کہ میری بات نہیں مان رہی ہیں آپ کے کھانے پینے میں کمی کر دی جائے گی، دیکھو طلاق تک نوبت چلی جائے گی، دیکھو کورٹ کچہری تک خلا کی نوبت چلی جائے گی. انصاف اور عدل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرے قطرے میں تھا. ایک علاقے میں فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کر لی،
شریعت کے اندر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ فقہاء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنا چرانے سے ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس کی ترتیب کیا ہے، پہلے پیر، اس کے بعد داواں ہاتھ، پھر اس کے بعد وہ پیر، اور اس کے بعد سیدھا ہاتھ۔ تو چنانچہ جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس سفارش بھیجی، اور وہ گاؤں کے لوگ جو فاطمہ نام کی خاتون نے چوری کر لی، ہاتھ کٹنا اسلامی قانون کے اعتبار سے بالکل ضروری تھا، لیکن عورت کی ذات عیددار ہو گئی، کیا کی خطا ہو گئی، توبہ صلہ کر لیتی۔ میری ماں اور بہنیں، بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مکے میں نبی کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں نبی کے زمانے میں مدینے میں کیوں نہیں پیدا کیا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ، جبریل امین کو قرآن لے کر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر مرد حضرات تابع اس امام کے، تو وہ امام ہمارے سے جیسا ہوتا ہے، نحن رجال وہم رجال، ہم بھی آدمی وہ بھی آدمی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تابع اس امام کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات گرامی سے ایک نیٹ ورک پیدا ہو جاتا ہے، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اس زمانے کے اندر جو ہزاروں لاکھوں فتنے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، آقا کے طور طریقوں کے خلاف، سنتوں کے خلاف، یہ زیادہ تر فتنے انٹرنیٹ کے راستے سے اور یوٹیوب کے راستے سے آ رہے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجلس، دینی مجلس میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے ٹھنڈ کے زمانے میں انگاروں کے قریب بیٹھنا ہے۔ ٹھنڈ کے زمانے میں یہاں آپ نے کیا ٹھنڈ دیکھی ہے، دلی کی ٹھنڈ دیکھیے، کشمیر کی دیکھیے۔ ایک مرتبہ سردی کے دنوں میں کشمیر کا پروگرام ہو گیا، جب سری نگر ایئرپورٹ سے نکل کر مین گیٹ پر، مین چوراہے پر آتے ہیں، تو وہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر لکھا ہے کہ دنیا میں اگر جنت ہے تو کشمیر ہے، کشمیر ہے، کشمیر ہے۔ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا پر نظر نظارہ، حسن جمال، وہ سڑکیں اور وہ کھیت، وہ باغات، لیکن جہنم میں جہاں انگار کا عذاب ہوتا ہے، آپ نے کم سنا ہوگا کہ ایسے ہی برف کا بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے انگاروں کے عذاب کے مقابلے میں جو ٹھنڈک کا، جس کو زمہریر کہتے ہیں، وہ عذاب اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں۔ آج اسلام کا کوئی جنازہ نکالے، آقا کی سنتوں کا جنازہ کوئی نکالے، کلام پاک کی توہین کوئی کرے، باوجود معلوم ہونے کے برقع خلاف شرع پہنے اور نکاح اور شادی کی محفلوں کو ٹی وی میں دیکھ کر، کلاکاروں، ہیروؤں کو، ہیروئن کو دیکھ کر کرے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ تبارک تعالی کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کیا ہے، اللہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی گناہ کا کام کرے گا۔ 3 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں 2 سہیلیاں ہیں اور تیسری عورت گھر کی ساس ہے یا لڑن ہے یا بھاوج ہے، یا وہ بھی سہیلی ہے لیکن عادتیں اس کی اچھی نہیں ہیں۔ یہ 2 عورتیں بات کر رہی ہیں اور آنکھوں میں اشارے کر رہی ہیں، دیکھو میڈم کو دیکھو کیسے کپڑے پہن کر آئے، کتنا شان پتی دکھا رہی ہے، کتنا گھمنڈ ہے۔ زبان سے بات نہیں کی، آنکھوں کے اشارے سے بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج کی خواتین مردوں کے کام کے چلے جانے کے بعد اور کچن کی ذمہ داریاں ہو جانے کے بعد جو فری ہوتی ہیں، یہ اس کے گھر میں چلی گئی۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ 2-4 گھروں کا ایک صحن ہوتا تھا، آنگن ہوتا تھا، مرد حضرات کام کے لیے چلے جاتے اور بچے پڑھنے کے لیے چلے جاتے، مدرسے میں، اسکول میں، ٹیوشن کے لیے، اور پکانے کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو بیٹھ کر خوب گپ شپ کرتے ہیں۔ اور اس گپ شپ کی محفل میں 90% باتیں غیبت کی، چغل خوری کی۔ یہ محلے میں نبی آ کر ہی تو ہمیں زمانے سے ہی انہیں حکومت جتا ہے، اس کا منہ دیکھو کیسا ہے، اس کا مرد دیکھو بھیک منگا دیتا ہے، دوسروں سے خرچ ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ اس کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے، تو یہ ذرہ برابر بھی آنکھ سے اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نوٹ فرماتے ہیں، کرامن کاتبین اس کی ویڈیو پکڑ لیتے ہیں اور تحریر کے اندر، ڈائری کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر دن مغرب کے آس پاس فرشتے آج کے دن کے اعمال کو لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور صبح میں پیش ہوتے ہیں، اور ہر پیر اور جمعرات کو خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں سے بھی ہماری فیل کو گزارا جاتا ہے۔ جہنم کے انگاروں میں کوئی ایک انگار کا ڈلہ اس کی بات نہیں، انگار کا پہاڑ اس کی بات نہیں، ایک لاری بھر کر انگار کی چنگاریاں اس کی بات نہیں، حدیث پاک کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں جہنم کی آگ کا پہاڑ نہیں، جہنم کا آگ کا ڈلہ نہیں، جہنم کا ایک گلاس بھر کر، ایک پیالہ بھر کر، ایک لوٹا بھر کر انگارہ نہیں، یہ سوئی سے کپڑے جس سے سیے جاتے ہیں اس کے ناکے میں کتنا انگار گھس سکتا ہے، اس کو شاید انسان مائکروسکوپ سے، دوربین سے دیکھنا پڑے گا۔ وہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سوئی سے گزرا ہوا انگار کا چھوٹا سا ذرہ دنیا میں ڈالیں گے، 7 زمین اور 7 آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے۔ نہ ماں کام آنے کی، نہ باپ کام آنے کا۔ یہاں اولاد بچھانے پر استنجا کر رہی ہے، قضائے حاجت کر رہی ہے، مرد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بچھونے کا ہو گیا، کتنی خدمت کرتی ہے نیک بیویاں، بچے ان کے، بعض تو بیزار ہو کر اناث آشرم میں بچوں کے، بڑوں کے، بزرگ گھر میں داخل کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ کہتے ہیں کہ اس دن کوئی مال کام نہیں آئے گا اور کوئی بچے کام نہیں آئیں گے۔ جب جہنم کی سوئی کے ذرے کے برابر آگ کی چنگاری 7 زمین 7 آسمان کو نگل لے گی، جلا کر بھسم کر دے گی، راکھ کر دے گی، تو پھر حدیث میں آتا ہے
کہ جہنم کے اندر جو ٹھنڈا علاقہ ہے، جیسے فریج کے اندر ترکاری رکھنے کی جگہ، جوس رکھنے کی جگہ، رات کا کھانا بچا ہوا، سالن بچا ہوا، کھچڑی بریانی اسے نیچے رکھتے ہیں، اور فریزر ایک ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہائی ٹیک ایسے فریج آئے ہیں کہ گرمی کے زمانے میں اگر کسی کو شربت پینا ہے، برف ملا ہوا، تو 4 منٹ 10 منٹ کے اندر فریزر میں پانی برف بن جاتا ہے اور گوشت کو، قیمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کے اندر رکھی ہوئی چیز کو اگر کوئی چھوتا ہے تو کم سے کم 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کے اوپر اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ لیکن جہنم کے اندر جو طبقہ زمہریر ہے، میں نے بتایا کہ کشمیر کے اندر جب دیکھا علامہ اقبال کا یہ شعر کہ اس دنیا میں جنت ہے تو کشمیر ہے، کشمیر ہے، کشمیر ہے، کہاں وہ جنت؟ جنت میں، جہنم میں انگاروں کا بھی عذاب ہے اور -ڈگری ٹیمپریچر کولڈ عذاب بھی ہے، اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھنڈا عذاب انگاروں کے عذاب کے مقابلے میں بہت خطرناک ہے۔ اندر کی ہڈیاں چٹک جاتی ہیں، انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جنت کا جو واچمین ہے فرشتہ، ان کا نام رضوان ہے، اور جہنم کے جو واچمین خادم ہیں اس فرشتے کا نام مالک ہے۔ تو جہنمی لوگ جب برف کے عذاب کے اندر رہیں گے، تو ہم نے جو کشمیر دیکھا تو آنے کے بعد جمعہ کے بیان میں پچھلے سفروں کا ذرا تذکرہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، نصیحت ہو اور اپنے کو ملنے والی نعمتوں کی شکر گزاری کرے۔ ہم نے کہا کہ کشمیر کو جنت بھی ہے وہ گرمی کے زمانوں میں، اور جہنم بھی ہے سردی کے زمانے میں۔ ہیٹر اور گیزر کا پانی گرم کرنے کے بعد غسل خانے تک آنے تک وہ پانی جم کر برف ہو جاتا ہے، پھر اس کو آگ دکھا کر یا ہیئر ڈرائر کی گرمی پہنچا کر وہ پانی دینے کی نوبت آتی ہے۔ چنانچہ جب سرد علاقے کے اس کے جہنم کے لوگ جو عذاب سہ رہے تھے برف کا، ٹھنڈک کا، وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ انگاروں میں عذاب پا رہے ہیں۔ ایک آدمی جب گرمی میں آتا ہے، اپریل میں جون کی گرمی، اور گھر میں داخل ہوتا ہے، نہ کولر کی ٹھنڈی ہوا اس کو اچھی لگتی ہے نہ پنکھے کی، وہ سامنے والی آفس میں دیکھتا ہے کہ اے سی چل رہا ہے اور وہ جنت کے مزے لے رہے ہیں، تو اس کی طبیعت بھی جی چاہتا ہے کہ کچھ خاتون کا، بیگم کا، بیٹیوں کا مال بیچ کر یا کہیں سے قرض لے کر یا انسٹالمنٹ کے اندر اے سی خریدیں۔ تو جہنم کا جو طبقہ زمہریر ہے جس سے ہڈیاں چٹک جاتی ہیں، وہ لوگ جب انگاروں کے عذاب والے کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اس برفیلے عذاب سے شاید وہ انگارے کا عذاب ہلکا ہوگا۔ وہ لوگ جب زمہریر کے طبقے کو دیکھیں گے کہ برف کا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، تو وہ سمجھیں گے کہ انگاروں کے عذاب کے مقابلے میں یہ برف کا عذاب ہلکا ہوگا۔ انگاروں کے عذاب کا واسطہ جن کو پڑے گا، ہم تو ماں پیٹ سے جنتی ہیں، ہم تو ماں پیٹ سے جنت کو وراثت میں لے کر آئے ہیں، نہ خدا کا خوف ہے، نہ نبی کی محبت ہے، نہ قبر کے عذاب کا ڈر ہے۔ اگر عذاب کا ڈر ہوتا تو آج مسلمان اتنی ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں گزارتا۔ ایسے جی رہا ہے جیسے کوئی غیر مسلم جیتا ہے، نہ اسے قبر کا ڈر ہے نہ جہنم کا پتہ ہے۔ ہاں ہاں، جب چلے جائیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور میں نے بتایا اللہ کے یہاں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی دیکھا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے عائشہ، قیامت کے دن جب اللہ حساب و کتاب کریں گے، سورہ غاشیہ میں جو 30ویں پارے کی سورت ہے، اس کی آخری آیت ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہمارے پاس حساب و کتاب کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آسان حساب فرما۔ فجر پڑھ رہی کی نہیں پڑھ رہی کی اللہ کو معلوم، غسل فرض ہونے کے بعد کب کیا جا رہا ہے اللہ کو معلوم، کپڑا پہننے کے بعد عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے یا اللہ کے رحمت کے سائے میں جایا جا رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قابیل کا حق شریعت نے اتنا بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ قابیل کے لیے سجدہ کرے۔ اب فکریں یہ ہیں، ٹی وی دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، انگریزوں کا ماحول ایئرپورٹ میں، ریلوے اسٹیشن میں، پارکوں میں، پکنک کے اڈوں پر دیکھ کر عورت وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے قابل کو غلام بنا کر نچا سکتی ہوں۔ شریعت کہتی ہے کہ سجدہ جائز ہوتا تو مرد کے لیے جائز ہوتا، اور آج کوشش، شادی ہو کر بچی سسرال گئی، پوچھا گیا کیسے ہے تو وہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ میرے خامن میرے سردار ہیں، میرے خامن میری جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں، میرے خامن کے زبان سے جھڑکیاں اور سخت جملے بھی نکلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کی نہروں سے کوثر و تسنیم سے دھل کر یہ گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں گر رہی ہیں۔ ایک انصاریہ عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کی درخواست کے لیے آئی، اپنے والد کے ساتھ یا اپنے کسی محرم کے ساتھ، اور کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بہت جلد میرا نکاح ہونے والا ہے، شادی ہونے والی ہے۔ قابل کی کون سی خدمت ہے کہ جہاں راضی ہو کر، جس سے راضی ہو کر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے بالوں سے لے کر تلووں تک اور پیر کے ناخن تک، خدا نہ کرے اگر آپ کا خامن خنسنیاں آ جائیں، پھوڑے آ جائیں، خون رس رہا ہو اور گندا مواد رس رہا ہو، حالانکہ ایسا جائز نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم زبان سے چاٹ کر اس کو پاک کر رہی ہو، تب بھی تم خامن کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ یہ خامن کے حق والی بات سن کر دل میں ملال نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دیوبند کے دارالافتاء کا فتویٰ نہیں ہے، یہ بریلی کے دارالافتاء کا فتویٰ نہیں ہے، یہ علماء پگڑی والے، امامت کرنے والے، کتابت کرنے والے اور مدرسے کے محتمم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جہاں چھوٹا بننے کے لیے کہا، چھوٹا بننا عبادت ہے، جہاں بڑا بننے کے لیے کہا اپنی اولاد کے بڑے بنو، کیسے بنو؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یہاں بڑا بنایا، کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ شریعت کے اندر اپنے وچار اور اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو ٹھوسنا حرام ہے۔ الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک اللہ کا جو کلام ہے اس کے اندر مداخلت کرنا اور اپنے طور سے کوئی معنی مطلب بنا لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ نماز وقت پر پڑھنا عبادت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حالانکہ اس حدیث کے بارے میں محدثین نے اختلاف کیا ہے کہ اس کی سند کمزور ہے، طاقتور ہے، میڈیم ہے،
لیکن اس کے جملوں پر غور کیجئے. جو آدمی مسلمان جس پر نماز فرض ہے، فرض کیجئے فجر کی نماز کو اٹھنا تھا، غسل کرنا تھا، کرنٹ چلا گیا، پانی ٹھنڈا ہے، گیس ختم ہو چکا ہے، تو اب یہ سوچے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ ظہر کے وقت جب دھوپ نکل آتی ہے کنکنے پانی میں یا گیس منگا کر گرم کر لیں گے. تو یہ وقت کی نماز کو چھوڑ کر قضا کر کر دوسرے وقت میں نماز اگر کوئی پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، 2,80,00,000 برس اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا. نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہے. نماز کو ہمیشہ جمعہ تک نمازیں مرد حضرات چھوڑ دیتے ہیں. خواتین بھی سال میں شب برات میں، شب معراج میں، شب قدر میں. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ کیا جبرائیل امین وہی لے کر آئے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب آتا تو رمضان کی تیاری میں لگ جاتے. کیا رمضان کی تیاری؟ خیمے کے سموسے، بادم کا حریرہ، سحری کے اندر پایا، افطاری کے اندر سرا، کنا. اللہ اکبر. یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب کا مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. جیسے تمل ناڈو سے کوئی آدمی ٹرین میں آ رہا ہے تو تمل ناڈو کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، اور جب ٹرین جیسے ہی کرناٹک کے بارڈر میں آئی یا بنگلور کے حدود کے اندر آئی، ایسا لگتا ہے کہ کسی لال باغ کبن پارک کی وہ سیر کر رہا ہے. مہاراشٹر، تمل ناڈو، آندھرا گرم علاقے، وضو کا پانی یا استنجا کے لیے جو پانی آتا ہے وہ اوپر ٹینک رہتی ہے بوگی میں، ٹرین میں، وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگر کوئی گلاس میں پانی پکڑ کر ڈپ کا وہ چائے کے پتا ڈالے تو وہ ارک بن جائے گا. تو باغ آنے سے پہلے آم کی خوشبو آنے لگتی ہے، گلستان آنے سے پہلے گلوں کی خوشبو آنے لگتی ہے. اسی طریقے سے جو انسان پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا کرتا ہے. جیسے نبی نے فرمایا ویسا عمل کرنا شریعت ہے. شریعت کسی باپ دادا کی ٹھیکے میں وراثت میں نہیں آئی. نماز کا وقت پر پڑھنا عبادت اور چھوڑ کر پڑھیں گے. 2,80,00,000 پر 8 لاکھ اور بعض روایتوں میں 80 لاکھ برس. میں کہتا ہوں کہ اگربتی جلا کر، موم بتی جلا کر آپ اپنی انگلی اس انگارے پر رکھیے. کب تک برداشت کریں گے؟ 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، چلو 1 منٹ. وہاں تو یہ ہے کہ اور وہ بھی کون سی جہنم جس کے سوئی کے ناچے سے انگارے کو گزارا جائے تو صاف زمین صاف آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے. ایک نماز کو چھوڑنا نہیں، بعد میں پڑھا تب بھی اس کو 2,80,00,000 پر 8 لاکھ برس جہنم میں جلنا پڑے گا. اور تب پتہ لگے گا کہ دنیا کیا تھی اور ہم کس طرف چل رہے ہیں. چنانچہ زمہریر کے رہنے والے جب انگاروں کے عذاب والوں کو دیکھیں گے تمنا کریں گے کہ صاحب ہمیں وہ عذاب مل جائے، اور انگاروں کے عذاب والے زمہریر کے عذاب کو دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ مل جائے. وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک. جو جہنم کا داروغہ واچمین ہے اس کا نام مالک ہے، اور جنت کا جو واچمین فرشتہ داروغہ ہے اس کا نام رضوان ہے. دنیا میں ہمیں اللہ سے بات کرنا ہو، ہم نے مصلی اٹھایا اور سجدے میں گئے، دعا کی، اللہ 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 رحم کر، کرم کر، معاف فرما دے، مغفرت کا پروانہ فرما دے. حدیث کے اندر آتا ہے سورہ فاتحہ بندہ اللہ کا پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم اثنی عبدی، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی.
یہ اللہ سے بات چیت دنیا میں ڈائریکٹ ہو رہی ہے. قرآن پڑھو، اللہ سے گفتگو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے بات چیت کی لذت حاصل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت ایسی کرو کہ تم آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اس درجے پر نہیں آ سکتے تو کم سے کم اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ لوگ دنیا میں تو بات چیت ہو جاتی تھی اللہ تبارک تعالیٰ سے، کلام پڑھو، نماز پڑھو، کبھی اللہ ہم سے بات کرے گا، ہم کبھی اللہ سے بات کریں گے. جہنم کے اندر یہ ٹیلی فون کی سہولت ختم ہو جائے گی. اللہ سے بات کرنے کی جو یہ تھا نعمت تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو چنانچہ جو داروغہ جہنم ہے مالک، قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ سے کہو کہ ہمارے گناہوں نے ضرور ہمیں جہنم میں بھیجا ہے، لیکن کچھ دنوں کے لیے انگار والوں کو یہاں لا لو اور یہاں والوں کو وہاں بھیج دو. تو اس کے بعد 50,000 سال تک جہنمی کمپلینٹ کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، درخواست دیں گے، اپلیکیشن دیں گے. 50,000 سال تک. یہاں تو یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں اے بندے 1 قدم آ میں 10 قدم آؤں گا، تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا. ایک پجاری، ایک صنم کو بنانے والا، بت کو بنانے والا 99 سال اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا صنم یا صنم یا صنم، اے میرے بت، اے میرے معبود، اے میرے خدا. بھول کر غلطی سے اس کی زبان سے یہ نکل گیا یا صمد، اللہ کا نام ہے نا، قل اللہ احد اللہ الصمد. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں لبیک یا عبدی، تو اتنے 99 سال تک 99 ایئرس تو بت کو بلاتا رہا، بھول کر بھی تو میرا نام نہیں لیا، آج تیری زبان سے سمجھ لفظ نکلا. اللہ کہتے ہیں کہ یا اے میرے بندے بتا کیا تیری حاجت ہے. اتنے رحیم و کریم اللہ تبارک تعالیٰ کہ آپ جہنم کے لوگوں سے بات نہیں کریں گے. 50,000 سال کے بعد مالک اللہ کے دربار میں اپلیکیشن دیں گے. یہاں انگاروں میں رہنے والے اور برف کا عذاب پانے والے خوشیاں منائیں گے، عید منائیں گے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ہماری اپلیکیشن کو قبول کر لیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر اگر کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا، پراپرٹی کا جھگڑا، مسجد مندر کا جھگڑا، تو سپریم کورٹ کی پہلی بنچ یہ دیکھتی ہے کہ یہ مقدمہ لینا بھی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، ورنہ عدالت کا وقت بیکار ہوگا. تو جو ضروری ہوتے ہیں مقدمے، اب نربھیا کیس کے اندر جنہوں نے زنا کیا تھا دلی کی سڑکوں میں بس کے اندر، رات کے 2 بجے کورٹ کھلا اور پھر اس کے بعد ان کو سولی کی سزا دی گئی. تو چنانچہ یہ 50,000 سال کے بعد اپلیکیشن مالک جو داروغہ جہنم ہے، فرشتہ، وہ اللہ کے دربار میں اپلیکیشن دیتا ہے. یہاں عیدیں منائی جا رہی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. بول میرے بندے کیا تجھے چاہیے. بڑے بڑے گناہوں کو، گنہگاروں کو اللہ نے معافی نامہ دے دیا. وہاں ایک بات اللہ تک پہنچانے کے لیے 50,000 سال، اور وہ بات مالک لے کر اللہ کے دربار میں پہنچا دیے. جو اللہ انٹرنیٹ کو پیدا کیا، ٹی وی کو پیدا کیا، ویسٹ انڈیز کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، دنیا کے کسی کونے میں بولر بولنگ کرتا ہے اور بیٹسمین بیٹنگ کرتا ہے، تو بیٹ کو جب بال لگتا ہے تو ٹھک جو آواز آتی ہے وہاں اس نے لگایا اور یہاں ہم نے کان میں سن لیا. وہ اللہ تعالیٰ مالک کی اپلیکیشن کو بغیر 50,000 سال کے شروع ہی میں سے سن سکتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں ارادہ بعد میں آتا ہے،
اور میں پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم کیا سوچنے والے ہو. تم آنکھوں سے دیکھتے بعد میں ہو اور پہلے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت ہے یا تمہارے آنکھوں کی امانت ہے. جہنم میں جشن ہوتا ہے کہ اب جو ہے ہم انگاروں کے حصے میں جائیں گے اور وہ کہیں گے برف کے حصے میں جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں کئی 100 سال تک وہ اپلیکیشن رکھا ہوا ہوگا جو اپلیکیشن مالک نے اللہ کو دیا اور کہا لیقضی علینا ربک. جہنمیوں نے کہا کہ شاید اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے یا اس کا اسٹیج بدل دے. 50,000 سال تو دینے میں لگے. پھر ہزاروں سال کے بعد اللہ جواب دیں گے قال انکم ماکثون. ظالموں تمہیں نماز کے لیے کہا جاتا تھا تو نماز نہیں پڑھتے، حرام سے بچنے کے لیے کہا جاتا تو حرام سے نہیں بچتے، روزہ نہیں رکھا جاتا، پردہ نہیں کیا جاتا، داڑھی کی سنت ادا نہیں کی جاتی، بقر عید کے اندر تم نے ذبح ہونے والے جانوروں کی پاک لے لیا. تم حج کو جاتے ہو تو بے پردہ عورتوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہو. حرام کے روپیوں سے اور رشوت کے روپیوں سے، سود اور انٹرسٹ کے پیسوں سے تم نے احرام پہن کر لبیک کہا. کیا فرشتوں نے تمہیں جواب میں نہیں کہا لا لبیک ولا سعدیک؟ کیوں نہیں اپنے سڑے ملک کے اندر بس کر مر جاتے؟ یہاں کیوں حرام کے کپڑے پہن کر آ کر اللہ کے کعبے کو ناپاک کر رہے ہو، مسجد نبوی کو ناپاک کر رہے ہو؟ اور جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. مسجد کے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کو جنت کے پیون میں لگا دے گا اور جنت کے حصے سے چھوڑ دے گا. تم نے ایسی جگہوں پر کیا حرکتیں کی؟ تو پھر ایک 10,000-20,000 50,000 سال کے بعد جواب آئے گا. مالک کو دیکھ کر جہنم کے اندر آگ کے طبقے والے اور زمہریر ٹھنڈک کے طبقے والے کہیں گے بتاؤ بتاؤ ریزلٹ کیا ہے، بتاؤ بتاؤ نتیجہ کیا ہے. کسی کو بڑی بیماری لگ گئی، ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے ایم آر آئی کے لیے کہا اور جب ایم آر آئی کرائی، بلڈ ٹیسٹ کرایا، اس دن صورت اتری ہوئی. خدا جانے اب لیاب کے اندر کیا رزلٹ آئے گا، کیا گردے کا کینسر ہے، کیا ایڈس کی بیماری ہے، کیا برین ٹیومر ہے، کیا ہارٹ اٹیک ہے. ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، نہ ناشتہ صحیح سے کیا جاتا ہے، نہ آرام صحیح سے کیا جاتا ہے، نہ بچوں سے ہنسی خوشی بات کی جاتی ہے، ایک گھبراہٹ ہے. تو یہ دونوں طبقے والے مالک کو دیکھیں گے تو اچھلنے لگیں گے، یہ لو یہ لو. اب جو ہے لیاب کا ٹیسٹ آ گیا، ایم آر آئی کا ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی اور بلڈ ٹیسٹنگ کی رپورٹ آ گئی. تو اب مالک فرمائیں گے انکم ماکثون. ظالموں اسی میں تم ہمیشہ رہو گے. اور پھر فرمایا کہ جب کبھی انگاروں کی وجہ سے تمہارا کھال جل جائے گی بدلناہم جلودا، ہم اس کی جگہ دوسری کھال کو پیدا کر دیں گے اور تمہارا عذاب بڑھ کر ہونے کے لیے ایک منڈے سے دوسرے منڈے کا فاصلہ مکے اور مدینے کے برابر کر دیں گے. ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. جسم چھوٹا ہوگا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا تو وہ کم جگہ پر جلے گا. جسم بڑا ہوگا تو پھر زیادہ عذاب اس کو لگے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے ہماری حفاظت فرمائے. کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے نبی کا دل ٹوٹتا ہو، نبی کی ناراضگی کو مول لینا پڑتا ہو، تو اس کو دنیا ہی میں اللہ بھر میں جہنم کا منظر دکھا دیتے ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کو راضی کرنا ہے، اپنے عقلوں سے چل کر اور اس پر عمل کر کر نہیں ہوتا. میں نے بتایا کہ لوگ انٹرنیٹ کے اندر اب شریعت کو تلاش کر رہے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اندر اسلام اور قرآن اور حدیث اور سیرت کے نام پر جو ویب سائٹ ہیں، 90 پر 8 90 پر 5 ویب سائٹ یہود و نصارہ نے بنائے ہیں، قادیانیوں نے بنائے ہیں، عیسائیوں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے بنائے ہیں تاکہ
مسلمان اسلام کے نام پر دھوکہ کھا جائے. اسی تو جب اگر انٹرنیٹ سے جڑنا تھا تو اللہ کو سوالات پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت رہی تھی. قرآن، زبور، توریت، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم کو بھیجنے کی ضرورت رہی تھی. پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کو کاٹا گیا آرے سے، زمین میں ڈال کر دفن کر دیا گیا، آگ لگا کر آگ کے حوالے کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکے میں جینا حرام کروا دیا تھا، تو اس کے بعد مدینہ طیبہ جا کر راحت کی سانس آپ نے دی ہے. تو حضرت نے فرمایا رانا صاحب نے، آپ کے پاس بیٹھنے کے 2 فائدے، ایک روشنی بھی ہوتی ہے، ایک حرارت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی دور بیٹھتا ہے تو انگاروں کی روشنی تو دیکھے گا لیکن اس کی حرارت کو نہیں پائے گا. یہ مجلسیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ ایمان کی حرارت بھی ملے اور ایمان کی روشنی بھی ملے. ورنہ انسان یوٹیوب کے پیچھے، گوگل کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے، یہود و نصارہ کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر خدا نہ کرے وہ مرتد ہو جائے گا. یوٹیوب کے اندر آپ دیکھیے، ایکس مسلم جو پہلے مسلمان سے مرتد ہو گئے، انہوں نے چینل بنایا اور ہر چیز میں مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر غلط قسم کی چیزیں پیدا کی. آج یہ محفل بے نور ہوگی لیکن قبر میں جا کر پتا چلے گا کہ کاش وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش ہم بات سن لیتے، سمجھ لیتے تو آج جہنم والے نہ ہوتے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے. صاحب خانہ حالانکہ تاجر ہیں لیکن اس کے باوجود بڑی قربانیاں ہیں. وہ کوئی ایسے سیٹ صاحب نہیں جن کی بریگیڈ روڈ کے اندر، ایم جی روڈ کے اندر بڑی شو روم ہو. وہ ایم ایل اے بھی نہیں، ایک سادے سے غریب انسان ہیں اور بڑی قربانی دیتے ہیں. قیامت کے دن یہ در در، یہ زمین کی دھول، یہ پتھر، یہ اینٹ ان کے حق میں، ہمارے حق میں گواہی دیں گے. اے اللہ، جب تیرے بندے ٹی وی کے پاس لپک رہے تھے، منسٹروں کے گھروں کے چکر کاٹ رہے تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کے نام پر، جنت کے نام پر مجلس قائم کی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے آنے کو، ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اپنی پکڑ سے حفاظت فرمائے اور اس کی ناراضگی اور غصے سے حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد